الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزى به صدق الله العظيم۔ قابل احترام معزز علماء کرام اور عزیز سامعین، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو جمعہ کی بنسبت اپنے پاک گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں کہ جو باتیں کہی جائے ان پر ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا میرا موضوع خطاب ہے رمضان المبارک کی فضیلت۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اللہ جل شانہ کا عظیم احسان ہوا، بڑی مہربانی فرمائی خالق کائنات نے کہ ہماری زندگی میں ہماری تندرستی کے ہوتے ہوئے، ہوش و حواس کے قائم ہوتے ہوئے رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ یقیناً یہ بہت ہی مقدس اور مبارک مہینہ ہے۔ یقین جانے ہم میں سے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں گزشتہ رمضان المبارک میں زندہ تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، دندناتے تھے، صحت مند تھے، لیکن موت نے ایسا جھٹکا مارا آج وہ قبروں کے اندر آہیں بھر رہے ہیں۔ اگلا رمضان المبارک نہ جانے ہم میں سے کس کو آئے گا دنیا میں اور کس کو آئے گا قبر میں۔ اس لیے میرے دوستو، ایک ایک گھڑی کی قدر کیجئے، ایک ایک منٹ کی قدر کیجئے، ایک ایک سیکنڈ کی قدر کیجئے، اس لیے کہ نہ جانے پھر یہ ساعتیں، پھر یہ لمحے کس کو ملے گی کس کو نہیں۔ اس لیے کہ میرے دوستو، اس لیے کہ دنیا فانی ہے، بڑے بڑے بادشاہ رخصت ہو گئے، بڑے بڑے دولت مند چلے گئے، بڑے بڑے حسن و جمال کے پیکر رخصت ہو گئے، موت نے کسی کو نہ بخشا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ پیلا پڑ جاتا، رنگ فک ہو جاتا، پریشان سے نظر آنے لگتے۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو میرے نبی نے فرمایا، بابرکت مہینہ آ گیا، مقدس مہینہ آ گیا، رحمت والا مہینہ آ گیا، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، امت کی نجات کی فکر میں ہوں۔ ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ اسی فکر میں رہتے تھے، لیکن آج بے شمار لوگ رمضان المبارک کی قدر نہیں کرتے۔ آج کتنے لوگ رمضان المبارک کی قدر نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، ادب نہیں کرتے، اور بظاہر گھٹا نظر نہیں آتا، نقصان نظر نہیں آتا، روزے نہیں رکھتے، تراویح کی نماز نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اور وہ یہ سوچ رکھا ہے کہ بگڑے گا کچھ نہیں۔ کون کہتا ہے یہ؟ ہمیں کس نے کہا؟ یہ کون کہتا ہے کچھ نہیں بگڑے گا؟ خدا سچا، خدا کا قانون سچا، خدا کا نبی سچا، خدا کا قرآن سچا، خدا کی عدالت سچی، قیامت سچی، موت سچی، قبر سچی۔ یہ ہمیں کس نے کہا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں؟ یہ ہمیں کس نے تعلیم دی کہ کوئی حساب و کتاب نہیں؟ یہ ہمیں کس نے تعلیم دی کہ کوئی پوچھنے والا نہیں؟ وہ تو وہ پروردگار ہے جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے، وہ پروردگار ہے جس نے پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک پیدا فرمایا، اور حضرات انبیاء علیہ السلام کو وہ پریشانیاں اٹھانی پڑی، مگر ثابت قدمی کے ساتھ انہوں نے اپنے اصول کو نبھایا۔ اندازہ تو لگائیے ذرا، ایک دو دن کی بات نہیں، ہزار سال ایک ایک نبی نے مار کھائی صرف اللہ کے نام کی وجہ سے۔ او لوگو، میرے نبی نے فرمایا، او لوگو، اپنی زندگی کے ایک ایک سانس کو غنیمت سمجھ، اس لیے کہ کامیاب ہے وہ وقت جس میں اللہ کو یاد کیا گیا، جس میں قرآن کریم کی تلاوت کی گئی، جس میں رب العالمین کو یاد کیا گیا، اور بد نصیب ہے وہ انسان، بدبخت ہے وہ انسان، اجل کا مارا ہوا ہے وہ آدمی جس نے اپنی ساری زندگی کو برباد کر دیا، جس نے اپنی ساری زندگی کو خواہشات نفس کے مطابق گزارا، برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ ارشاد فرمایا میرے نبی نے، رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی اللہ پاک اپنے بندوں کے طرف متوجہ ہوتے ہیں، دعائیں قبول کی جاتی ہے، لوگوں کی عبادت کی طرف توجہ کی جاتی ہے، اور عرش عظیم کے اٹھانے والے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہو جاتا ہے کہ او فرشتوں،
तुम अपनी अपनी इबादत को छोड़कर रोजेदार की इबादत पे आमीन कहो। अंदाजा तो लगाइए, इबादत हमारी और आपकी, और आमीन कहने वाले अर्श के उठाने वाले फरिश्तों की। मेरे नबी ने फरमाया कि बाज आदमी ऐसा रोजा रखता है कि उसकी रोजे की कबूलियत की दुआ आसमान के फरिश्ते मांगते हैं। बाज आदमी ऐसा रोजा रखता है, अदब का लिहाज करता है, एहतराम करता है, अजमत का लिहाज रखता है, रमजानुल मुबारक की एक एक चीज को पूरा करने के लिए हर वक्त कोशा रहता है। उसकी रोजे के लिए, उसके रोजे की कबूलियत की बख्शिश की दुआ के लिए समंदरों के जानवर भी दुआ मांगते हैं, समंदरों के मछलियां भी दुआ मांगते हैं। कितनी बड़ी बात है। आज हमें कदर नहीं रमजानुल मुबारक की, आज हमें और आपको पता नहीं रोजा क्या चीज है, खामखा रोजे को बर्बाद कर देते हैं। मेरे नबी ने फरमाया अगर किसी ने एक रोजा छोड़ दिया, जानबूझकर छोड़ दिया, 100 साल तक रात दिन गर्मी सर्दी रोजा रखता रहे, रखता रहे, रखता रहे, एक रोजे का बदला हरगिज नहीं हो सकता। रमजान की एक रोजे का बदला नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। और ये भी कोई इंसानियत है कि अपने रब से धोखा करना, अपने रब से चालाकी करना? जिसने कारोबार दिया, जिसने धंधा दिया, जिसने रोजी दी, जिसने औलाद दी, जिसने जवानी दी, जिसने सब कुछ दिया, उसके काम में, उसके कानून में हेरा फेरी। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के जमात के यहाँ तो ऐसा हरगिज नहीं था। मेरे दोस्तों, वो तो तन मन धन से अपने आप को कुर्बान क्या करते थे। अब आप ही बताइए, आप ही ख्याल फरमाइए कि रमजानुल मुबारक का 17वां रोजा है और जंगे बदर हुआ है। इस्लाम की सबसे पहली लड़ाई, इस्लाम की सबसे पहली लड़ाई रोजों में हुई। रोजों में, लोगों गौर से सुनो, इस्लाम की सबसे पहली लड़ाई रोजों में हुई। सहाबाए किराम के पास राशन नहीं, साजो सामान नहीं, असला नहीं, तलवार नहीं, तीर नहीं, घोड़े नहीं, ऊंट नहीं, कुछ भी नहीं, मगर पहला मैदान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबाए किराम को जो भुगतना पड़ा वो रोजे के साथ, वो रोजे के साथ था और गर्मी का मौसम था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि रमजानुल मुबारक गुजर जाता है और बास घर वालों ने रमजान को अपने घर में दाखिल, रमजान को अपने घर में दाखिल ही नहीं होने देता। अच्छे भले खाते पीते आदमी रोजा नहीं रखते, सेहतमंद आदमी, तंदुरुस्त आदमी रोजा नहीं रखते। मजदूरों को यह बहाना मिला कि हम तो कारोबार करते हैं, हम तो कारोबार करते हैं, रोजा कैसे रखें? हाँ, ये बहाना मिला उनको। अफसोस, अगर मौत आ गई तो कौन कमाई करेगा, और बीमार पड़ जाए तो फिर कौन कमाई करता? मेरे दोस्तों, अरकाने इस्लाम में से है रोजा, अहकाम इस्लाम में से है रोजा, इस्लाम की बुनियाद में से है रोजा। नमाज भी और रोजा भी। जिसने नमाज की परवाह न की उसने एक सुतून गिरा दिया, और जिसने रोजा की परवाह न की उसने दूसरा सुतून गिरा दिया। जिसने ज़कात की परवाह न की उसने तीसरा सुतून गिरा दिया। जिसने हज की परवाह न की उसने सारे इस्लाम की इमारत को ढा दिया। वो लोगों, मेरे नबी ने फरमाया कि कुछ लोग हैं जो क़यामत के दिन अपने कब्रों से उठेंगे तो उसके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी। लोग कहेंगे परवरदिगार और रब्बुल आलमीन, ये कौन लोग हैं? तो जवाब मिलेगा, तुम खाया करते थे, तुम पिया करते थे, तुम सेहतमंद थे, फिर भी खाया करते थे, पिया करते थे, ये रोजे रखा करते थे, ये रोजे रखने वाले लोग हैं। मेरे दोस्तों, अगर हमारी और आपकी ये तमन्ना हो, ये आरजू हो, ये ख्वाहिश हो कि हम क़यामत के प्यास से बच जाएं, 50,000 साल की शिद्दत वाली प्यास से बच जाएं, क़यामत के दिन वाली घबराहट से बच जाएं, क़यामत के खौफनाक अजाब से बच जाएं, अगर 50,000 साल की भूख से बचना चाहते हो, हाँ 50,000 साल की शिद्दत से बचना चाहते हो, 50,000 साल की शिद्दत वाली प्यास से बचना चाहते हो, गर्मी से बचना चाहते हो, क़यामत के खौफनाक मंजर से बचना चाहते हो, प्यास से बचना चाहते हो, तो मेरे दोस्तों, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, प्यास और भूख की शिद्दत की वजह से एक एक आदमी की जबान इतनी बाहर निकल जाएगी, इतनी बाहर निकल जाएगी, इतनी बाहर निकल जाएगी कि उस पे 18 आदमी खड़े हो सके। इन तमाम प्यासों से, घबराहटों से अगर बचना चाहते हो,
اتنی شدید گھبراہٹ آئے گی، اتنی شدید گھبراہٹ آئے گی، اتنا سخت ماحول بن جائے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، وہ لوگوں ڈرو اپنے پروردگار سے جس نے تمہیں آنکھیں دی۔ اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے زبان دی۔ اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے اولاد دی۔ اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے کاروبار دیا۔ ڈرو اس پروردگار سے جس نے ہاتھ دیے، پیر دیے۔ فرمایا اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اتنا سخت گھبراہٹ ہوگا، اتنا سخت گھبراہٹ ہوگا قیامت کے دن۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی اس پیاس سے بچنا چاہتا ہے، ہاں اگر کوئی اس گھبراہٹ سے بچنا چاہتا ہے، ہاں اگر کوئی اس گھبراہٹ سے بچنا چاہتا ہے تو ایک ہی صورت ہے، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھا کرے۔ ہاں وہ رمضان المبارک کے روزے رکھا کرے۔ ایک ہی صورت ہے، اگر کوئی قیامت کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، 50,000 سال والی شدت کی پیاس سے بچنا چاہتا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھا کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک جل شانہ عرش عظیم کے سائے میں کچھ لوگوں کو دسترخوان پہ بٹھا کر کھانا کھلائیں گے۔ ہاں اس پریشان حال والے دن، جس دن یہ حال ہوگا، فرمایا قرآن کریم میں ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن ماں باپ، بھائی بہن، بیوی، اولاد، کوئی بھی اس دن کام آنے کو تیار نہیں۔ حالات اس طرح سے بگڑ جائیں گے، حالات اس طرح سے بگڑ جائیں گے، ماحول اس طرح سے برباد، ماحول اس طرح سے بگڑ جائے گا۔ فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق، موت آ کر تمہارا کام تمام کر دے گی۔ ہاتھ کام نہ کریں گے، آنکھیں کام نہ کریں گے، پیر کام نہ کریں گے، ہاں دل و دماغ کام نہ کریں گے، بیوی بچے کام نہ آئیں گے، دولت کام نہ آئیں گے، تمام کام، تمام کا تمام نظام کائنات تباہ ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ ہاں الصوم لی وانا اجزی بہ، آپ کوئی اور عبادت کریں گے، آپ نماز پڑھیں گے، ان کے بدلے میں آپ کو جنت ملے گی۔ کوئی بھی عبادت کریں گے آپ، ان کے بدلے میں آپ کو جنت ملے گی، لیکن اللہ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، تم روزے رکھو، اس کے بدلے میں تجھے جنت نہیں دوں گا۔ اللہ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ میرے دوستو، روزہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل۔